بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم الصبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج میں پیغام کو شروع کرنے سے پہلے ایک بہت ہی دل جوئی والی ایک ایسی بات کہنا پر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو دراصل میرے لیے حوصلے کا سبب بنتی ہے۔ جب میں سفر میں نکلتا ہوں یا احباب مجھ سے ملاقات کرتے ہیں تو لوگ مجھ سے بہت زیادہ اس بات کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی ویڈیوز سنتے ہیں یا آپ کو دیکھ کر ہم نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا ہے، اور لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کا درود امی بڑے چرچا میں ہے۔ لوگ ایسا کہتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے یہ بات سب جگہ نہ ہو، لیکن بہرحال کچھ علاقوں میں ہو سکتی ہے، یا جو لوگ مجھ سے کہتے ہیں ان کے رابطے والوں میں ہو سکتی ہے۔ اس کی جو بھی صورت ہو تو ہو، لیکن یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ اللہ کے فضل سے اگر درود شریف کا پیغام ہم پہنچا رہے ہیں تو اللہ رب العزت اس کو خاموش طریقے پر مقبولیت دے رہا ہے، اور لوگ درود شریف پڑھنے پر آ گئے ہیں۔ ابھی ملک کے حالات یہ ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کفر اپنے زوروں پر ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ ہر دور میں کچھ نہ کچھ حق و باطل کی نبرد آزمائیاں رہی ہیں، اور باطل ہر دور میں اپنے لیے کچھ نہ کچھ کوششیں اور اپنے انداز کی کاوشیں کرتا رہا ہے۔ خیر، میں اس موقع پر ملک میں امن اور امان قائم رہے اس کی دعا ضرور کروں گا، اور آپ سے بھی کہوں گا کہ اللہ کرے ملک میں امن و امان قائم رہے۔ باقی کوئی سفر میں نہ جائے اور کوئی یہ نہ کرے، کوئی وہ نہ کرے، میں ایسی باتیں نہیں کرتا، اور نہ مجھے یہ باتیں زیادہ سمجھ میں آتی ہیں کہ آپ اپنا سب کچھ بند کر کے اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ جائیں۔ بھئی کیوں؟ ملک کا ایک نظام ہے، چلتا رہے گا، چلنا بھی چاہیے۔ کسی کو سفر میں جانا ہے، کسی کو مارکیٹ میں اپنی دکان کھولنی ہے، اگر کہیں گورنمنٹ کی طرف سے ہی چھٹی ہے تو بات ایک الگ رہی، جن شعبوں میں چھٹی ہے تو وہ ایک الگ بات رہی، لیکن خائف ہونے کی وجہ مجھے بتائیے آپ۔ کیا آپ کی تقدیر اہل باطل کے ہاتھوں میں آ گئی ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ احتیاط کا تقاضا ہے، احتیاط کا تقاضا ہے۔ کہیں آپ، مجھے آپ کے جملے سے اتفاق نہیں ہے، جس طرح سے میرے اس جملے سے آپ کے کئی لوگوں کو اتفاق نہیں ہو رہا ہے، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ میں اٹپٹی بات کر رہا ہوں، لیکن میں دراصل ایک بات جانتا ہوں، اور یہ میرے دل کی تختی پر لکھی ہوئی بات ہے۔ کوئی پڑھ سکتا ہے اس تختی کو تو پڑھ لے، کہ جو شخص درود امی پڑھتا ہے، ویسے تو یہ بات درود امی کے ساتھ خاص نہیں ہے، لیکن میں مطلقاً کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص درود شریف پڑھتا ہے، پھر مخصوص طور پر جو شخص درود امی پڑھتا ہے، حالات اس کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے انشاءاللہ۔ ضروری نہیں آپ میری بات سے اتفاق کریں، وہ آپ کی اپنے عقیدے اور اپنے یقین کا مسئلہ ہے۔ آپ میری بات سے کتنا اتفاق کریں گے، کتنا نہیں کریں گے، یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن میرا ایمان یہی ہے، میرا ایمان یہی ہے۔ اور میں تو آج بھی سفر میں تھا، کل بھی سفر میں تھا، اور اہل باطل کی جو سب دکھائی دے رہا ہے وہ سب میں نے بھی دیکھا، لیکن اللہ کا شکر ہے میرے دل میں ذرہ خوف ہو کر بھی نہیں گزرا، بلکہ سچی پوچھئے تو مجھے خیال بھی نہیں آیا۔ الحمدللہ، میں ملک میں امن و سلامتی اور بھائی چارے کا قائل ہوں اور رہوں گا۔ میں ملک میں امن و سلامتی کی دعا کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ اگر کوئی بھی شخص امن و امان کی خراب کرنے کی وجہ بنتا ہے تو میں اس کا مخالف ہوں۔ میں
بے وجہ امن کو خراب کرنے کا قائل نہ پہلے کبھی تھا، نہ آج ہوں، نہ کل رہوں گا۔ یعنی میں امن و امان کو سپورٹ کرتا ہوں، بھائی چارے میں یقین رکھتا ہوں، اور مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ اپنے اپنے مذہب کے مطابق، ان کا اپنا مذہب، وہ سمجھے وہ کیا کریں گے، لیکن ہمارا اپنا مذہب ہے، ہمیں کیا کرنا ہے وہ دین اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ ہم ان کو منانے کے لیے اپنے دین کو چھوڑ کر ان کی جیسی رسم و رواج ہرگز اختیار نہیں کریں گے۔ امن و امان کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اعمال کو چھوڑ بیٹھیں، یہ ہرگز بھی نہیں ہے۔ ہم امن و امان کے قائل ہیں، مگر اپنے دین متین نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم امن و امان کے قائل ہیں، لہذا جس دین نے ہمیں امن و امان سکھایا ہے ہم اس دین کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اس کی تعلیم ہے، کبھی نماز پڑھنے کا وقت ہوا تو نماز کا حکم ہے، کبھی روزے کا وقت ہوا تو روزے کا حکم ہے، کبھی پیاسوں کو پانی پلانے کا حکم ہوا تو پانی پلانا ہے، کبھی بھوکوں کو کھانا کھلانے کا حکم ہے تو کھانا کھلانا ہے، کبھی کسی غریب، کمزور، مزدور، مظلوم کی مدد کرنے کا وقت آیا تو اس کے حمایتی بن کر کھڑے ہو جانے کا ہے کہ بیچارے کسی کمزور آدمی کی مدد ہو جائے۔ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنے کا نام دین اسلام ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دین اسلام نے نماز سکھائی ہے، اور بے شک سکھائی ہے، نماز ایک بہت ضروری چیز ہے، لیکن صرف نماز ہی نہیں سکھائی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھو اور بس ہو گیا، نہیں، نماز پڑھو بے شک یہ ضروری ہے، لیکن صرف نماز، مظلوموں کی مدد کرو، غریبوں کی مدد کرو، کمزوروں کا سہارا بنو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ، بھولوں کو راستہ بتاؤ، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ افسوس ہے کہ ہم اس چیز کو بھول گئے۔ لوگ خوف زدہ کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں کر رہے ہیں۔ ہماری تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، جتنی راحتیں ہماری تقدیر میں لکھی ہیں وہ مل کر رہیں گی، کوئی نہیں چھین سکتا، اور جو مصیبتیں لکھی ہیں اللہ کے علاوہ ان کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اللہ ہی ہے جو ان نعمتوں کو دے سکتا ہے، چھین سکتا ہے، اللہ ہی ہے جو راحتوں کی یعنی مصیبتوں کو ٹال سکتا ہے یا انہیں باقی رکھ سکتا ہے۔ گویا کہ راحت اور زحمت سب اللہ کی طرف سے ہے، لہذا خوف کی کوئی وجہ نہیں، کوئی وجہ نہیں، کوئی وجہ نہیں۔ ابھی میں حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دعوت برکاتہم، اللہ ان کی حفاظت رکھے، باقی رکھے، عافیت کے ساتھ سلامت رکھے ان کو، ابھی ان کی ایک آڈیو میرے رفیق محترم نے میرے پاس بھیجی، اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ آج رات کو سورہ مزمل پڑھی جائے اور دعا کی جائے ملک میں امن و امان رہے۔ بہت اچھی لگی مجھے بات، یہ ہمارے بزرگ حضرات ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ سے تعلق ہے، دھلی منجی بات کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک کرم بہت بڑا کیا میرے نزدیک۔ انہوں نے سورہ مزمل پڑھ کے دعا کی جائے امن و امان رہے، یہ کتنی اچھی بات رہی۔ کم سے کم انہوں نے یہ بڑا کرم کیا کہ مزید کسی خوف میں مبتلا نہیں کیا۔ شکریہ حضرت مولانا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کسی خوف میں مبتلا نہیں کیا۔ تعجب ہے مجھے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ گھر میں رہنا اور فلاں نہ کرنا اور فلاں نہ کرنا۔ بھئی اپنے روٹین کے مطابق پرامن زندگی گزاریے، جیسے ہر دن ایسے ہی گزاریے، آپ پرامن رہیے، امن و شانتی بھائی چارے کے ساتھ رہیے، جیسا کہ روزانہ بھی رہتے ہیں۔ بس بات ختم ہوئی۔ رہ گئی ملک کی فضا کی بات، ہاں یہ ہر ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں امن و امان قائم رہے، اس کی دعا ہر وقت کی جائے، ہر دور میں کی جائے، ہر دن ہر رات کی جائے۔ کبھی کوئی خاص موقع ہوتا ہے اس وقت میں بطور خاص کی جائے، بالکل کی جائے، ضرور کی جائے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کیجئے، لیکن خائف نہ ہو نہ کریں، خدا کے واسطے۔ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ ہمارے لیے کافی ہے، لہذا اللہ کے علاوہ سے نہ خائف ہوں، نہ اللہ کے علاوہ کسی سے خائف کریں۔ اللہ سے ڈرنے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ سے کسی کے ساتھ اتنا سا بھی ظلم نہ ہو۔ اللہ سے ڈرنے کا تقاضا یہ ہے
کہ اتنا سا بھی ظلم آپ کے ہاتھ سے کسی پر نہ ہو، آپ کی زبان کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا تقاضا، یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا تقاضا۔ اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے ڈرنے کا مطلب جو مخلوق سے ڈرتا ہے وہ خالق سے نہیں ڈرتا، جو مخلوق سے ڈرتا ہے وہ خالق سے نہیں ڈرتا، اور جو خالق سے ڈرتا ہے وہ خوف کے اعتبار سے مخلوق کو نہیں جانتا۔ یاد رکھیے گا اس بات کو۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے، مصلحتوں کے نام پر، مصلحتوں کے نام پر بالکل ایسا ہو گیا ہے معاملہ کہ استغفر اللہ، کیا ہو گیا ہے پتہ نہیں، اللہ کے تعلق سے ہر وقت لرزتے رہیے اور مخلوق کے اعتبار سے ہر وقت بے خوف رہیے۔ مخلوق نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچانے پر قادر ہے جب تک اللہ نہ چاہے، اور مخلوق نہ آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کی قدرت رکھتی ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ جیسے بعض لوگوں کو کسی جانور سے ڈر لگتا ہے، کسی کو سانپ سے ڈر لگتا ہے، کسی کو چھپکلی سے ڈر لگتا ہے، کسی کو پتہ نہیں کن کن چیزوں سے ڈر لگتا ہے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ غیبی مخلوقات سے جیسے جنات سے ڈرتے ہیں۔ یاد رکھیے مخلوق ایسی چیز نہیں ہے جس سے ڈرا جائے، خالق وہ ہستی ہے جس سے ڈرا جائے۔ آپ سچ بول رہے ہیں تو اللہ کے خوف کی وجہ سے، آپ جھوٹ سے بچ رہے ہیں تو اللہ کے خوف کی وجہ سے، آپ ظلم نہیں کر رہے تو اللہ کے خوف کی وجہ سے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے خوف کی وجہ سے، آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے واسطے۔ جو بھی کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور جن چیزوں سے بچ رہے ہیں وہ اللہ کے لیے ہی ان چیزوں سے بچ رہے ہیں۔ میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ کم کہنا، زیادہ سمجھنا۔ امت کو خائف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کے واسطے امت کو خائف کرنے کا مزاج ختم کریں۔ ذمہ داروں سے بطور خاص عرض کرنا چاہتا ہوں اور ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، میں طالب علم ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں اپنے بڑوں کا بچہ ہی ہوں، ان کے سامنے خاک پا بھی نہیں ہوں، انہیں مشورہ دینے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے، لیکن انہی کا تربیت یافتہ ہوں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ امن و امان کے لیے جو بھی وظائف پڑھنے ہیں، جو بھی دعائیں کرنی ہیں وہ ضرور کریں۔ مسجدیں آپ کی آباد رہیں، ضرور رہیں، لیکن خوف کی بات نہ کریں، خوف کی بات نہ کریں۔ مسلمان اللہ کے علاوہ کسی چیز سے خائف نہیں ہوتا، نہ سانپ سے، نہ کتے سے، نہ بلی سے، نہ بندر سے، نہ بچھو سے، نہ کسی انسان سے، نہ کسی مخلوق سے، کسی سے نہیں ڈرتا، بس اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ ہے ایمان۔ ہم مصلحتوں کے نام پر ختم ہو گئے، مصلحتوں نے ہمیں ختم کیا ہے۔ مصلحت جانتے نہیں ہیں، لیکن زبان پر مصلحت کا نام ہوتا ہے۔ اب میرے کمنٹ میں کئی لوگ کہیں گے جی مصلحت کا تقاضا ہے، میں نے انکار نہیں کیا، لیکن مصلحت خوف کا نام نہیں ہے، مصلحت خوف کا نام نہیں ہے۔ ہم ہر دور میں، امت مسلمہ ہر دور میں پرامن امت ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر جب تک بھی امت کا وجود رہے گا، انشاءاللہ امت پرامن رہے گی، امن کے اپنے وعدے اور اپنے عہد پر قائم رہے گی، کسی بھی بد امنی کی وجہ نہیں بنے گی، لیکن یہ بوجہ خوف نہیں ہے۔ شاید میں اپنی بات کو سمجھا پا رہا ہوں گا۔ ہمارا پرامن رہنا یہ بوجہ خوف نہیں ہے، یہ بلکہ ہمارا پرامن رہنا اس لیے ہے کہ ہمیں دین اسلام نے پرامن رہنا سکھایا ہے۔ ہم امن و امان والی امت ہیں، خوف رکھنے والی امت نہیں ہے۔ ہم اللہ سے لرزتے ہیں،
اللہ سے ڈرتے ہیں، مخلوق سے نہیں ڈرتے، مخلوق سے نہیں ڈرتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو اندھیرے میں خوف آتا ہے، خاص طور سے خواتین کو، بچوں کو، بچے تو چلیے بچے ہیں، وہ مکلف نہیں ہیں، لیکن خواتین میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی خواتین ایسی ہیں جو اندھیرے میں ڈرتی ہیں۔ بعض اوقات خواتین جو کاکروچ پایا جاتا ہے کچن کے اندر، اس سے ڈرتی ہیں۔ کسی کو سانپ سے ڈر لگتا ہے، کسی کو بندر سے ڈر لگتا ہے، کسی کو بچھو سے ڈر لگتا ہے، کسی کو کسی انسان سے ڈر لگتا ہے۔ نہیں، نہیں، یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ اچانک آدمی کسی چیز سے خوف زدہ ہو جائے، اچانک کوئی چیز سامنے آ گئی، اچانک وہ ڈر گیا اور پھر سیکنڈ میں وہ سنبھل بھی گیا، یہ ایک فطری بات ہوئی۔ چلیے اچانک کوئی چیز آئی، وہ اچانک اس سے وہ جو ہے تھوڑا محسوس ہوا، لیکن یہ اس کی فطرت تھی، لیکن سیکنڈ میں سنبھل گیا، یہ اس کا ایمان تھا۔ اس لیے دوستو، آج میں اصل میں کچھ اور ہی لے کر بیٹھا تھا، لیکن وہ بات پتہ نہیں، ابھی میں نے یہ سورہ مزمل والی جو بات کہی حضرت مولانا نعمان سجاد نعمانی صاحب رحمۃ دعوت برکاتہم کی جو آڈیو میرے پاس آئی، تو اس سے میرا ذہن آیا کہ میں حضرت مولانا کی بات کو ہی آپ تک پہنچاؤں، کہ اگر ڈائریکٹلی حضرت مولانا کی بات آپ تک نہ پہنچی ہو تو میرے واسطے سے پہنچ جائے، اور جن تک ڈائریکٹلی پہنچ گئی بہت اچھا، بہت اچھا۔ تو کچھ اور باتیں بھی اس ضمن میں ہو گئیں، ورنہ تو میں تو اپنے ٹاپک پر ہی بات کرنا تھا۔ چلیے خیر، آج کے نسیم صبح میں یہ بات ایک وقت کا تقاضا ہے چونکہ، تو اس لیے میں نے بھی یہ بات عرض کر دی۔ میں کئی دن سے سوچ رہا تھا کہ میں اس ٹاپک پر کچھ کہوں نہ کہوں، کچھ کہوں نہ کہوں، کچھ کہوں نہ کہوں، لیکن مجھے کئی لوگوں نے بڑا دل برداشت کر دیا کہ یار کیا ہر آدمی گھروں میں رہو، گھروں میں رہو، کیا ہوتا ہے یہ پتہ نہیں، گھروں میں رہو ارے روٹین کے مطابق زندگی گزارو، اللہ اللہ کرو، اور امن ہم کل بھی تھے، آج بھی ہیں، کل بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے وجود سے امن کبھی خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ، ہمارے وجود سے کبھی بھی امن اور بھائی چارہ خراب نہیں ہوگا۔ ہم امن کے علمبردار کل بھی تھے، آج بھی ہیں، کل بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ چلیے خیر، ہمارے اس پیغام کو سب تک پہنچائیے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔